السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام عاون ندیم عبدالاحد ہے۔ میں دا انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی حیدرآباد میں گریجویشن کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ میرا نام عمر فاروق عبدالاحد ہے۔ میں جامعہ سرفیہ میں عالمیت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ تو مجھے جانتے ہوں گے، عبدالاحد برکت اللہ، یہ دونوں ہمارے فرزند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ آج ہم بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے کہ سونے کے آداب کیا ہیں، سونے سے پہلے ہم کو کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آپ تک یہ باتیں پہنچائیں گے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو بتایا نہ گیا ہو کہ آپ کیا کریں، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، اٹھ کر کیا کرنا ہے، پیخانہ کیسے کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، کچھ نہیں چھوڑا۔ ہمارا دین کامل اور شامل ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایسے دین میں پیدا کیا جو ہمیں زندگی کے تمام میدان میں گائیڈنگ کرتا ہے۔ تو سونے سے پہلے کے بھی اسلام نے کچھ آداب بتلائے ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو یہ وہ آداب ہیں، اس میں وہ اذکار اور دعائیں ہیں کہ آپ کی زندگی میں دنیا کی اور آخرت کی اور آپ کی صحت کی تمام مشاکل کے لیے ضمانت ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے، جب تک سورہ سجدہ نہیں پڑھ لیتے تھے، تب تک سوتے نہیں تھے۔ تو پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ سورہ ملک ضرور پڑھ لیں، سورہ سجدہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو اپنا بستر پر لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر زبانی نہیں یاد ہے تو کوشش کر کے اپنے موبائل سے یا قرآن سے سورۃ الملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر کے سوئیں۔ سورہ ملک کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ بخشوا کے چھوڑے گی، اور وہ ہے سورۃ الملک۔ تو پہلی بات سورۃ الملک ہے اور سورہ سجدہ ہم پڑھیں گے۔ اور کوئی بات آپ کو بتائیں اور کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں رات میں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتح، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یاد ہے آیت 2 ہوتے ہیں آمن رسول، 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، وہ تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کے شیطان کے لیے، جادو کے لیے، ٹونا کے لیے۔ سورہ بقرہ تو آپ جانتے ہیں جن اور شیاطین کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو اسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ پڑھ لیں تو آپ کے تمام مشاکل کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ کس کو آپ دونوں میں کس کو یاد ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھو تاکہ لوگ جانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر ہی آپ کو سننا ہے۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو دیکھ کر کے پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ اس میں تو شروع اس کی 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں تو ہمارے ایمان کی تفصیل بیان کی کہ کن چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور دوسری آیت میں بہترین دعا سکھائی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ جانیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ بہترین اس کا ترجمہ ہے جو دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا،
اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہم سے پہلے جو قوم ہیں ان پر تو نے جو بوجھ ڈالا تھا، اللہ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسی ذمہ داری ہمیں نہ دینا جو ہم اٹھا نہ سکیں. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے. وارحمنا، اے اللہ ہمارے پر رحم فرما دے. انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف اے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر آپ نہ سوئیں، آپ کے لیے بڑی. اور اس صورت ان دونوں آیتوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ کو 3 چیزیں خصوصی طور پر ہدیے میں دی گئی تھی. ان 3 چیزوں میں ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ کو خصوصی طور پر آپ کو گفٹ دی گئی. اور کیا کرنا ہے؟ اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل واللہ احد 3 بار پڑھنا ہے. پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ پڑھ کر کے پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پہ جہاں تک ہاں. آپ ممکن ہو پھیر سکیں. آپ جو ہے قل اللہ احد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اس کے بعد اس طرح سے وہ کر کے اللہ کے نبی سر سے شروع کرتے تھے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ایسے کرتے تھے. ایک بار، پھر دوسری بار پھر یہ 3 صورتیں پڑھیں، پھر ایسے کر کے سر سے اور پیر تک پورا پھیر لیں. پھر تیسری بار. اصل میں اس میں تمام شر سے، تمام مشاکل سے نجات، تمام مشاکل سے اس میں پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اسی طریقے سے ہمیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی تو آپ جانتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھ کر کے سو جائیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ بات خود شیطان نے بتائی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو غالباً زکوٰۃ کا کھجور جو ہے حفاظت کے لیے متعین کر دے تو رات میں کوئی آیا اور کھجور چرانے لگا. انہوں نے پکڑا اس کو، پھر وہ بنتی کرنے لگا کہ ہمارے غریب ہے، عیال ہے، بہت مشکل ہے. چھوڑ دیا، کہا اب نہیں جاؤں گا. دوسری رات پھر آیا، پھر پکڑا ابو ہریرہ نے، کہا رہے میں کثیر العیال ہوں، بہت غریب ہوں، پھر چھوڑ دیا. اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے بھی تھے کہ کوئی آیا تھا چوری کیا ہے زکوٰۃ. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. دوسری بار پھر تیسری بار جب آیا تو پکڑ لیا ابو ہریرہ، کہا اب نہیں چھوڑیں گے. کہا چھوڑ دو میں کثیر العیال. اچھا اب تو چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسی بہترین گور کی بات بتاتا ہوں. تو کہا کیا ہے؟ تو اس نے یہ آیت الکرسی سکھائی اور کہا یہ آیت الکرسی جو شخص پڑھ لے گا وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. ابو ہریرہ نے آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا. اللہ کے نبی فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا. صدق کا وہ کذوب، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت. آیت الکرسی پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے سونا چاہیے. جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو ایک فرشتہ، حدیث میں ایک فرشتہ وضو کرنے والے کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، یہ وضو کر کے سویا ہوا ہے. تو یہ بات یہ بھی ہو گئی. جب آپ وضو کریں گے تو پہلی بات تو وضو کر ایک فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ وضو کرنے سے تمام اعضاء وضو سے گناہ جھڑ جائیں گے. اور وضو کے بعد جو آپ دعا پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی فضیلت جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی؟ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھ لو گے تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. جو شخص وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو وضو کر کے سونا ہے. ایسے ہی آپ کو اور کیا کرنا ہے؟ وہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار پڑھنا ہے. ہاں 33 بار سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے. یا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر آپ کہیں گے. یہ تسبیح وہ ہے
جس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو خصوصی طور پر اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا تھا. کب؟ جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، خادم لوگوں کو بانٹتے تھے، جب خدام آتے تھے تو حضرت فاطمہ بڑی مشقت میں تھی، چکی پیسنا، مشکیزے میں سے پانی لانا، جس سے تکلیف ہوتی تھی، کندھے پر لاتے تھی، پانی بھرتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کوئی ایک غلام وہ بھی مانگ لے جو ان کی خدمت کرے. تو جس وقت وہ آ کر کے پہنچی، اللہ کے نبی گھر پر نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کے ازواج میں سے کسی سے وہ کہہ کر کے چلی گئی. تو اللہ کے نبی جب آئے تو کہا آپ کی بیٹی آئی تھی کوئی غلام مانگنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو گئے رات میں ان کے گھر. ان سے پوچھا کہ بیٹی ایسا ہے، غلام سے بہتر یہ ہے کہ تم ایسا کرو، سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو تو تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی. تو آپ کی تھکان بھی دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. کتنی پیاری بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ 3 باتوں کی وصیت کی تھی. غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان 3 باتوں میں سے ایک ہی ہے کہ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھوں. جو تہجد گزار ہیں وہ تو اپنا تہجد بھی پڑھیں، جن کو تہجد نہیں پڑھنا ہے وہ اپنے وتر کو تھوڑا روک رکھیں اور سونے سے پہلے وضو کر لیں اور آ کر کے وتر پڑھیں. وتر میں دعا قنوت پڑھ جائے. دعا قنوت کسی کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ پڑھو. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي. پھر سے ایک ایک پڑھو، میں ترجمہ کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. اللهم اهدني فيمن هديت، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی. اللہ ان ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے شامل فرما. وعافني فيمن عافيت، اور مجھے بھی عافیت دے، سکون دے، تندرستی دے، اور ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے عافیت دے رکھی ہے. وتولني فيمن توليت، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرا مددگار بن جا، جیسے کہ تو ان لوگوں کا مددگار، تو جن لوگوں کا تو مددگار بنا ہے، جن کی تو وکیل بنا ہے، جن کی تو ولی بنا ہے، ان لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دے. وبارك لي فيما أعطيت، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اللہ اس میں کمی نہ آئے، سب میں برکت عطا فرما. وقني شر ما قضيت، اور اللہ تعالیٰ تو نے ہر جس برائی کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی سے مجھے محفوظ کر دے. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فیصلہ تو کرتا ہے نا، تیرے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. إنه لا يذل من واليت جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، ولا يعز من آديت اور جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. تباركت ربنا اے اللہ وتعالى. تو بابرکت ہے اور تو بلند ہے. تو یہ کتنی بہترین. تو یہ وطر میں ہم اگر 3 رکعت پڑھنا ہے تو آخری رکعت میں ہم اس وطر کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں. اور اگر 1 رکعت پڑھنا ہے تو تب بھی پڑھیں گے اس دعا کو، چاہے تو رکوع سے پہلے پڑھیں چاہے رکوع کے بعد. تو سونے سے پہلے آپ وطر پڑھ کر کے سویا کریں. اور ایک کام کیا کرنا ہے؟ بستر جھاڑنا. بستر جھاڑنا چاہیے. بستر جھاڑنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لنگی جو ہے نا، لنگی کو یوں کر کے ایسے جھاڑتے ہیں، کسی بھی طریقے سے بستر جھاڑ لیں. دن بھر کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا بستر پر نہیں کہ گئے اور جا کر کے پڑ گئے. اللہ نے کہا کہ اس بستر جھاڑ لیا کرو. ہمارے مشائخ، ہمارے سلف اس پر عمل کرتے تھے، بستر جھاڑ کر کے تب سویا کرتے تھے. اور کیا کرنا ہے؟ دائیں کروٹ سونا ہے. دائیں کروٹ اس طریقے سے دائنا ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی کے حال کے نیچے ایسے سوتے تھے. اور پھر آپ دعا پڑھیں، اللہ میں بسمک اموت و احیا، اور بھی ہو سکتا ہے کچھ اذکار ہوں. تو یہ سونے کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہم عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.